قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے سونے جاگنے کی کیا روٹین ہوا کرتی تھی؟ دیکھیں وہ روٹین جیسی بھی تھی ہر زمانے کے اعتبار سے روٹین ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، اور نہ اس طرح کی روٹین کا کسی کو پابند کیا گیا۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی جو لوگ پہرے کے اوپر مامور ہوتے تھے وہ رات کو جاگتے تھے، دوسرے لوگ سوتے تھے۔ آج بھی جن کی جابز ہیں رات کی، ظاہر ہے وہ رات کو جاگیں گے، ان کے لیے وہ رات جو ہے دن ہوگا اور دن ان کے لیے رات ہوگی۔ صرف ایک چیز کا خیال رکھ لیں کہ سونے جاگنے کی روٹین میں ان کی نماز کوئی قضا نہیں ہونی چاہیے، بس یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جتنی احادیث اس حوالے سے ملتی ہیں کہ مغرب کے بعد آپ نے نہیں سونا، وہ اس چیز کے اوپر محمول ہے کہ اس زمانے میں جو بندہ پورا دن مزدوری کر کے مغرب کے بعد سوتا تھا، پھر صبح فجر کے وقت ہی آنکھ کھلتی تھی تو خطرہ ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز قضا ہو جائے گی۔ آج بھی آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں، مغرب کے بعد بالکل گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے، اگر وہاں پہ اسٹریٹ لائٹس اور انٹرنیٹ کا فتنہ نہ ہو تو مغرب کے بعد آپ کو لگتا ہے آدھی رات ہو گئی ہے، لوگ فوراً سو جاتے ہیں۔ تو اس کو امیجن کریں کہ کوئی مغرب کے بعد کھانا کھا کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹے تو پھر تو وہ پکا ہی سو گیا۔ اسپیکر بھی کوئی نہیں تھے اس زمانے میں کہ کوئی اذان کی آواز آ جائے، نہ کوئی الارم تھے، نہ گھر میں ٹی وی، اس طرح کی چیزیں کہ انسان اٹھ سکے، تو اس وقت یہی کہنا چاہیے تھا۔ لیکن آج میرے بھائی، میں اگر عشاء کی نماز سے 15 منٹ پہلے بھی سوؤں الارم لگا کے تو میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میں اٹھ سکتا ہوں۔ یا کوئی شخص اس زمانے میں بھی مغرب کی نماز کے بعد مسجد کے اندر جا کے سو جائے تو کوئی ٹینشن نہیں، جیسے ہی نمازی عشاء کے وقت آئیں گے اسے زبردستی اٹھا لیں گے، تو ان کے اوپر وہ حدیث نہیں اپلائی ہوگی کہ مغرب کے بعد نہیں سونا۔ ان ساری چیزوں کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ باقی یہ جو فجر کے بعد سونے سے عقل زائل ہو جاتی ہے، یہ تو ساری گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اس کی اسلام میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خود یہ سب لوگ رمضان شریف میں فجر کی اذان رمضان سے ایک دن پہلے جس ٹائم پہ ہو رہی ہوتی ہے، جیسے ہی روزے شروع ہوتے ہیں وہ اذان چونکہ اب ٹائم پہ دینی پڑتی ہے، جماعت جو ہے وہ آدھا پونا گھنٹہ پہلے کروا لیتے ہیں، دیوبندی بھی اور بریلوی بھی۔ عام دنوں میں یہ بالکل سورج نکلنے کے قریب ہوتا ہے تو نماز کراتے ہیں، کہتے ہیں جی افضل ہے، اور رمضان شریف میں اندھیرے میں کرواتے ہیں۔ آپ پوچھیں جی وہ افضل کدھر گیا، کہتے ہیں نہیں سونا ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر یہ دھوکہ دینا بند کرو، جو آپ ایک دوسرے کو ٹونٹ کرتے ہو نا، وہ غلط ہے۔ فجر کا وقت داخل ہونے سے لے کے سورج نکلنے تک کسی بھی وقت کوئی بھی جماعت کروائی جا سکتی ہے، صرف افضلیت غیر افضلیت کا چکر ہے۔ نہ اہل حدیث یہ لکیر پیٹیں کہ انہوں نے بہت اندھیرے میں نماز پڑھنی ہے، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جی ثواب زیادہ ہے، سنت ہے۔ تو بھائی اگر یہی بنیاد ہے تو عشاء کی نماز لیٹ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، وہ تو کوئی اہل حدیث لیٹ جماعت نہیں کرواتا۔ سعودی عرب میں بھی مغرب کی اذان کے ایگزیکٹ 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء کی اذان ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ عشاء کی نماز وہ مغرب کے کوئی 3-4 گھنٹے بعد کرواتے ہوں، نہیں۔ تو عشاء کی نماز سب کے سب لوگ ایک ہی ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں، ادھر کسی کو نہیں یاد آتا کہ عشاء کو لیٹ کرنا سنت ہے، کہتے ہیں نہیں جی عوام کے لیے آسانی ہے۔ تو فجر میں بھی اگر حنفی اندھیرے میں فجر نہیں پڑھتے لیکن چونکہ سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔